نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یوٹیوب چینل بزم فاطمہ مع القرآن میں حاضر ہوں۔ قرآن مجید کا لفظی ترجمہ اور مختصر تفسیر کے سلسلے کا آج ہمارا 30واں سبق ہے۔ تو شروع کرتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 149 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتی ہوں اللہ کے ساتھ شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ومن حیث، اور جہاں سے بھی خرجتا نکلے آپ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، فولے تو موڑ لیا کیجئے وجہ کا اپنے چہرہ مبارک کو، شطرہ طرف مسجد الحرام، مسجد حرام کی، یعنی آپ کہیں بھی ہوں، کہیں سے بھی نکلیں اور نماز کا وقت آ جائے، آپ نماز ادا کرنے لگیں تو آپ اپنا چہرہ مبارک مسجد حرام کی طرف موڑ لیا کریں۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک یہی للحق حق ہے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ، بغافل، بے خبر، عما، ان باتوں سے، تعملون، جو تم عمل کرتے ہو۔ ومن حیث، اور جہاں سے بھی خرجتا نکلیں آپ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، فولے تو موڑ لیا کریں آپ وجہ کا اپنے چہرہ مبارک کو، شطرہ طرف مسجد الحرام، مسجد حرام کی۔ یہ آیت ریپیٹ، مطلب دوبارہ اللہ تعالیٰ نے پھر وہی حکم دیا کہ آپ جہاں سے بھی نکلیں، جہاں کہیں بھی ہوں، دنیا کے کسی کونے کسی گوشے میں ہوں، جب آپ کو نماز ادا کرنی ہو تو اپنے مسجد حرام کی طرف اپنا چہرہ مبارک کر لینا ہے۔ وحیث، اور جہاں بھی ما کنتم ہو تم اے مسلمانوں، فولو، تو تم بھی پھیر لیا کرو وجوہکم، اپنے چہروں کو، شطرہ، اسی مسجد حرام کی طرف۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تمام مسلمانوں کو بھی یہی حکم دیا جا رہا ہے کہ تم بھی، کہ کہیں بھی ہو تم، تو تمہارے رخ نماز کے وقت جو ہیں وہ کعبہ معظمہ کی طرف ہونے چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آگے اس کی وجہ اللہ تعالیٰ بیان فرمایا ہے، لِأَلَّا، تاکہ نہ یکونا ہو، للناس، لوگوں کے لیے، علیکم، تم پر، حجتن، کوئی اعتراض کی گنجائش۔ یعنی جب تم یک رخ ہو کر نماز ادا کرو گے، اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کرو گے، تو پھر لوگ تم پر کوئی اعتراض نہیں کر سکیں گے۔ اِلَّا الَّذِينَ، سوائے ان لوگوں کے، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، منہم، ان میں سے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تم سفر میں ہو یا حضر میں ہو، دور ہو یا نزدیک ہو، حالت نماز میں تمہارا رخ جو ہے وہ کعبہ کی طرف ہی ہونا چاہیے، ورنہ اہل کتاب اور مشرکین تم پر یہ اعتراض کریں گے، اور وہ اعتراض ان کا بجا ہوگا، کیونکہ اہل کتاب نے اپنی کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ نبی آخر الزمان کا قبلہ جو ہے وہ کعبہ ہوگا، اور تم کعبہ رخ ہو کر نماز نہیں پڑھو گے تو وہ یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گے کہ یہ وہ نبی ہی نہیں ہے کہ جس کی بشارت ہماری کتابوں میں دی گئی ہے، اور مشرک کہیں گے کہ دعویٰ تو کرتے ہیں ملت ابراہیمی ہونے کا، اور ان کے قبلہ کو یہ اپنا قبلہ بھی نہیں سمجھتے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ مومنین کو حکم دے رہا ہے کہ نماز کے وقت تمہارا قبلہ جو ہے وہ کعبہ ہوگا، تاکہ لوگ تم پر کوئی اعتراض نہ کر سکیں۔ فلا تخشوہم، تو تم ان لوگوں سے مت ڈرو، واخشونی، اور تم مجھ سے ہی ڈرو، ولأتم، تاکہ میں پوری کر دوں، نعمتی، اپنی نعمت یا اپنا انعام، علیکم، تم پر، ولعلکم، اور تاکہ تم تہتدون، ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ تو تمہیں لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تم مجھ سے ڈرو تاکہ میں اپنے انعامات تمہارے اوپر پورے کر دوں، کہ میں تمہارے اوپر اپنی نعمتیں پوری کر دوں، کہ یعنی مطلب یہ ہے کہ کعبہ کا قبلہ متعین کیا جانا خود ایک بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ اس طرح ملت اسلامیہ کو ایک مخصوص اور ایک محسوس مرکز عطا فرما دیا جو ان کی توجہات اور عبادات کا مرجع ہو، تاکہ رنگ و زبان، قومیت اور وطن کے سب اختلافات کے باوجود اسے دیکھنے والے یقین کر لیں کہ یہ ایک قوم ہے، اس کا مرکز توجہات ایک ہے، اس کا مقصد حیات ایک ہے۔ اور تحویل قبلہ میں اس بات کی طرف بھی صاف اشارہ ہے کہ اب دنیا کی قیادت جو ہے وہ بنی اسرائیل سے منتقل ہو کر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آ گئی ہے، اور یہ سرفرازی اور یہ شرف بذات خود ایک بہت بڑی نعمت عظمیٰ ہے۔ کما، اسی طرح، ارسلنا، بھیجا ہم نے، فیکم، تم میں، رسولاً، ایک بہت بڑا رسول، منکم، تم ہی میں سے، یتلو، جو پڑھتا ہے، علیکم،
تمہارے سامنے آیاتنا ہماری آیات، وَيُزَكِّيكُمْ اور وہ پاک کرتا ہے تمہیں، وَيُعَلِّمُكُمْ اور وہ سکھاتا ہے تمہیں کتاب، والحکمت اور حکمت کی باتیں، وَيُعَلِّمُكُمْ اور سکھاتا ہے وہ تمہیں وہ باتیں لم تکونوا نہیں تھے تم تعلمون جن کو جانتے۔ تو ہم نے تمہارے اندر ایک بہت بڑا رسول بھی بھیجا، کیونکہ تعمیر کعبہ کے وقت جو دعا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی کہ اس رسول میں یہ صفات موجود، جس رسول میں یہ صفات پائی جاتی ہوں وہ والا رسول ان میں مبعوث فرمایا جائے۔ تو اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وہ دعا مقبول ہو چکی ہے اور وہ رسول کریم ان تمام صفات سے متصف ہو کر تشریف فرما ہو چکا ہے۔ اس رسول کے اوصاف یہ بھی ہیں کہ وہ ایک تو تمہیں اللہ کی آیات پڑھ کے سناتا ہے، دوسرا وہ تمہیں پاک کرتا ہے، یعنی کفر کی ناپاکیوں سے نکال کے وہ تمہیں اسلام کی پاکیزگیاں عطا کرتا ہے، اور وہ تمہیں اللہ کی کتاب پڑھ کے سناتا ہے اور سکھاتا ہے، اور اس کتاب کے اندر حکمت کی باتیں تمہیں سکھاتا ہے، اور تمہیں وہ باتیں بتاتا اور سکھاتا ہے کہ جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ فَاذْكُرُونِی تو تم یاد کرو مجھے، اذکرکم میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی اور میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرونی اور میری ناشکری نہ کرو۔ یعنی اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو اس سے بڑھ کر بھی بندے کے لیے کوئی عزت افزائی ہو سکتی ہے کہ اس کا مالک و خالق اس کو اپنی یاد سے سرفراز فرماتا ہو؟ جیسے ایک حدیث قدسی ہے جس کا ترجمہ میں پیش کرتی ہوں کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جیسے مجھ سے گمان رکھتا ہے ویسے ہی میں اس کے ساتھ برتاؤ کرتا ہوں، اگر وہ مجھے دل میں یاد کرے تو میں بھی اسے ایسے ہی یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے مجمع عام میں یاد کرے تو میں اس سے بہتر مجمع میں اسے یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ ایک بالش میرے نزدیک ہو تو میں ایک ہاتھ اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ ایک ہاتھ میرے نزدیک ہو تو میں ایک قدم اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ چل کر میری طرف آئے تو میں بھاگ کر اس کی طرف جاتا ہوں۔ تو یہ شرف اللہ تعالیٰ نے مومنین کو بخشا کہ اگر کوئی مجھے یاد کرتا ہے تو وہ جیسی مجلس میں، جیسے عقیدے، جیسی محبت، جیسی لگن کے ساتھ وہ مجھے یاد کرے گا، میں بھی اس کو اسی طریقے سے یاد کروں گا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ذکر کرنے کی اور شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا آج کا سبق یہاں پر ختم ہوا۔ اگر آپ نے ہمارے سابقہ اسباق نہیں دیکھے سنے تو اس ویڈیو میں ان کے بٹن موجود ہیں، انہیں بھی دیکھیں، سنیں اور اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔